آج کل بعض لوگ بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے بلکہ بیچتے ہیں، لاکھوں کے زیورات، نقدی مکان اور جائیداد کا مطالبہ رکھ کے رشتے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا کرنے والے لوگ بیٹی کے خیر خواہ نہیں ہوتے بلکہ دشمن ہوتے ہیں، بلکہ بیٹی کے لیے ایک ایسا گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں جس سے وہ کبھی بھی نہ نکل پائے۔ بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے مال و دولت کی فراوانی نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا نمازی بھی ہے کہ نہیں، اور کہیں شرابی تو نہیں، کہیں چرسی تو نہیں، اگر غریب ہے تو کوئی بات نہیں، کماؤ بیٹا غریب بھی ہو تو ایک دن امیر بن جاتا ہے، اور نکما نکھٹو دولت سے بھرے مکان بھی اجاڑ دیتا ہے۔ اعلیٰ قسم کے ملبوسات اور زیورات پر نظر رکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ محبت کرنے والے شوہر کو تلاش کیا جائے۔ بھلا اس سے اچھا لباس اور زیورات کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو محبت کرنے والا شوہر مل جائے۔ ایک حافظ صاحب کو اس کے رشتہ دار رشتہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وہ غریب تھا، اس کا اپنا مکان نہیں تھا۔ ایک اللہ کی بندی نے حافظ صاحب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ اب لوگ کہنے لگے، مائی تو نے اس میں کیا دیکھا، یہ تو بیچارہ غریب ہے، اس کا اپنا مکان ہی نہیں ہے، اور اس غریب حافظ کا کوئی گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، تو نے اس کو اپنی بیٹی کیسے دے دی؟ کہا مجھے سب کچھ پتا ہے کہ یہ غریب ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بیٹا حافظ قرآن ہے، نمازی ہے، نیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ خیر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ دونوں مدینے چلے گئے۔ وہاں حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ عربیوں کو نمازیں پڑھایا کرتا تھا۔ کسی مسجد میں امامت کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ ہائے، یا تو غریب تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد جب وہ گھر آئے تو اتنے امیر تھے کہ مکان بھی بن گئے، گھر بھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال سے بھی نوازا، اولاد سے بھی نوازا۔ اب جو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو غریب حافظ ہے، اس کو بیٹی کیوں دے رہے ہو، اب وہی شکوہ کرنے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے ہماری بیٹیوں کے لیے بھی کوئی اس طرح کا حافظ مل جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کماؤ بیٹا غریب بھی ہو تو ایک دن امیر بن جاتا ہے، کہ نکما نکھٹو بیٹا دولت سے بھرے ہوئے مکان بھی اجاڑ دیتا ہے۔